मोहतरम सामाईन व नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं दरस हदीस। मौल्लिफ हैं फजीलतुल शेख हजरत मौलाना हाफिज फजलुर रहीम अशरफी हाफिज़हुल्लाह ताला, मुहतमिम जामिया अशरफिया लाहौर पाकिस्तान। ईमान का मजा कैसा होता है और किसे नसीब होता है? عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ صرف اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حلاوت کسے نصیب ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انسان حلاوت ایمان کی منزل کو پہنچتا ہے۔ ایمان کو کسی میٹھی چیز سے تشبیہ دے کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو دل غفلت، نفسانی خواہشات اور اس قسم کے دوسرے امراض سے محفوظ اور تندرست ہیں، حقیقت میں وہی ثمرات محبت اور روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ جیسے ایک تندرست اور صحیح معدہ رکھنے والا انسان ہی اچھے غذاؤں کے اصل ذائقے کی لذت پا سکتا ہے، اور غیر صحت مند اور معدے کے مریض اچھے غذاؤں کے لطف سے محروم ہوتے ہیں۔ مرغوب چیزوں کو معدہ جیسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اسی طرح ایمان بھی قلب سلیم کے نزدیک بہت ہی شیریں اور مرغوب ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور مزہ پائے گا۔ حلاوت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں عموماً شارح محدثین لکھتے ہیں کہ حلاوت معنوی مراد ہے، کیونکہ ایمان کوئی حسی یعنی محسوس کی جانے والی چیز نہیں کہ اس کی حلاوت حسی مراد ہو۔ اب معنوی حلاوت کیا ہے؟ اس بارے میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کو استلذاذ بالطاعات یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کر کے لذت پانے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس طرح انشراح صدر ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی تنگی اور دل پر بوجھ نہ ہو، بلکہ انبساط، خوشی اور اطمینان ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا پس تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کر لیں۔ چنانچہ حلاوت سے مراد یہ ہوا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں قلب کو شیرینی جیسی حلاوت محسوس ہو، جیسا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے ایک مکتوب میں کہا جو انہوں نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت میں لکھا تھا کہ بندے کو الحمدللہ تین چیزیں حاصل ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اطراف و اکناف سے 200 سے زائد طالب علم مجھ سے حدیث شریف پڑھ کر اپنی اپنی جگہ درس دے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امور شریعہ امور طبیعہ کی مانند بن گئے ہیں، یعنی امور شریعہ کو چھوڑنے میں ویسی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کہ بھوک، پیاس اور دھوپ سے تبان تکلیف ہوتی ہے، اور امور شریعہ کی طرف ویسی ہی رغبت ہوتی ہے جیسے کہ انسان کو بھوک کے وقت میں روٹی کی طرف اور پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی طرف تبان میلان ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ مادح اور ذم یعنی تعریف اور مذمت کرنے والے دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں۔ اب اس میں دوسری چیز جو حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس مکتوب میں لکھی ہے وہی دراصل استلذاذ بالطاعات یعنی احکامات دین کی پیروی میں لذت پانا ہے۔ اس کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے حلاوت معنوی فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس حلاوت معنویہ کی تشریح جزل بالایمان وانقیاد الی احکامہ یعنی ایمان پر یقین اور اس کے احکام پر خلوص سے عمل کرنا سے کی ہے۔ ابن ابی جمرہ نے اس تفسیر کو فقہا کی طرف منسوب کیا ہے۔ بعض عارفین نے یہ کہا ہے کہ یہاں حلاوت معنویہ مراد لینے کی ضرورت نہیں بلکہ یہاں حسی حلاوت ہی مراد ہے۔ ارشاد نبویہ میں مذکور تین باتوں سے حلاوت کی حس معلوم ہوتی ہے، اگرچہ ایمان باطنی چیز ہے لیکن اس کا اثر ظاہری جسم تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ محدث عارف کبیر شیخ ابن ابی جمرہ نے منتخب بخاری پر جو شرح بہجت النفوس لکھی ہے
اس کی جلد دوم صفحہ 25-28 میں اس بارے میں بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں کہ یہاں حلاوت حسیہ کا انکار کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حلاوت ایمان ایک ایسی بات ہے کہ اس کا ادراک وہی کر سکتے ہیں جو خود بھی اس مقام تک پہنچتے ہوں، لہٰذا اگر تمہیں یہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی تو جن کو محسوس ہوتی ہے ان کو نہ جھٹلاؤ۔ یہاں حلاوت ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے، کیونکہ محبت کے تمام اسباب مکمل طور پر اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر تمام نیک لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت رکھنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عجیب و غریب نظارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات میں ملتے ہیں۔ ایک انصاری عورت کا باپ، اس کا بھائی اور شوہر شہید ہوئے۔ وہ عورت آ کر پکارتی رہی، ہر ایک کے متعلق یہ خبر ملی کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس پر اس نے کچھ نہ کہا۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ لوگوں نے بتایا کہ خیریت سے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تاکہ دیکھ کر یقین کر لوں۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہنے لگی، آپ کے بعد تو تمام مصیبتیں حقیر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حلاوت ایمان عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔